نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا۔ حضرات کرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے قادیانیوں کی علمی بددیانتی اور دھوکہ دہی کا ایک نادر نمونہ پیش کرنے لگا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قادیانی کلٹ کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کو بھی مسخ کرتا ہے، اور جو لوگ قادیانیوں کی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، حوالہ جات پیش کرتے ہیں، ان کی کتب کے سکین پیش کرتے ہیں، تو قادیانی اس کو کیسے ختم کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس سے انکاری ہوتے ہیں، آج ان کا وہ کچا چٹھا کھول کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے، ایک حوالہ ہے ریفرنس حقیقت الرؤیا پرانا ایڈیشن۔ یہ دیکھیے، یہ حقیقت الرؤیا کا پرانا ٹائٹل ہے جو آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے میں نے۔ یہ حقیقت الرؤیا کا پرانا ٹائٹل، یہ کتاب مرزا بشیر الدین محمود احمد جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، اس کی کتاب ہے۔ اب دیکھیے، اسی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہیں آئے گا، مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیاں سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ یہ تحریر حقیقت الرؤیا کے صفحہ نمبر 46 یعنی 46 نمبر صفحے پر پرانے ایڈیشن پر موجود ہے۔ لیکن اب قادیانی حضرات نے کیا کیا اس تحریر کے بارے میں؟ اس تحریر کے حوالے سے قادیانی حضرات نے یہ کیا کہ حقیقت الرؤیا جو نیا ایڈیشن ہے، اس میں سے آخر میں سے 20-25 صفحات جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم کر دیے گئے، اور وہ ختم کر کے ایک نیا رسالہ علم حاصل کرو کے نام سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوار العلوم جلد 4 سے علم حاصل کرو کے نام سے ایک نیا رسالہ شروع کیا ہے۔ 87 صفحے سے شروع کر کے 145 تک یہ رسالہ موجود ہے، کیونکہ 145 سے پھر حقیقت الرؤیا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اتنے صفحات کاٹ کر کے ایک نیا رسالہ جو بنایا، اس میں یہ تحریر شامل کر دی۔ یہ دیکھیے، یہ تحریر آپ دیکھ رہے ہیں حضرات اکرامی قدر، انوار العلوم جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 136، علم حاصل کرو نامی رسالہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تحریر میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، اس کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا کہ حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے، مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے کوئی نہ کاٹا جائے، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ قادیانی کلٹ کی حرکت دیکھیے کہ حقیقت الرؤیا سے وہ مکمل ختم کر دیا گیا اور ایک نیا رسالہ علم حاصل کرو کے نام سے شائع کیا، اس میں شامل کر دیا گیا۔ اب جن دوستوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے حقیقت الرؤیا کو پڑھا ہے، وہاں سے یہ حوالہ دیکھا ہے، وہ اس کا سکین بھی پیش کریں گے، وہ اس کے حوالہ بھی پیش کریں گے، لیکن نئے ایڈیشن میں جب دیکھا جائے گا تو وہ حوالہ موجود ہی نہیں ہے جناب۔ دیکھیے، حقیقت الرؤیا میں تو ہے نہیں، یہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، یہ قادیانی کلٹ باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کرے گا کہ دیکھو جی، یہ مولوی حضرات، یہ مسلمان جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت الرؤیا میں تو یہ چیز ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دھوکہ آپ دیا ہے، علمی بددیانتی آپ کی ہے۔ حقیقت الرؤیا سے نکال کر کے اس کو ایک نیا رسالہ علم حاصل کرو کے نام سے شائع کیا، اس کے اندر شامل کر دیا ہے، اور اس چیز کا ہر ایک کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس میں شامل کیا ہے۔ ہاں، جس نے پڑھا، جس کی نظر سے گزرا، اسے تو پتہ چل جائے گا، لیکن ہر ایک یہ بات نہیں جان سکے گا۔
تو احباب کرامی قدر، یہ ہے قادیانی کلٹ کی دھوکہ دہی کی مثالیں۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پہلے حوالہ کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، بعد میں اس کو نکال کر کے کسی اور جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے، دیکھو یہ مولوی حضرات جھوٹ بولتے ہیں، یہ مجاہدین ختم نبوت جھوٹ بولتے ہیں، یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری کتابوں میں تو یہ حوالہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں یقیناً ہوں گی۔ تو یہ ہے ان کا دیانی حضرات کا طریقہ کار دھوکہ دینے کا۔ تو حضرات گرامی قدر، ان کا دھوکہ دہی کا یہ نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ حقیقت و رویا سے یہ حوالہ نکال کر کے علم حاصل کرو نامی نیا رسالہ شائع کیا، اس کے اندر یہ شامل کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان کی دھوکہ دہیوں سے، ان کی علمی بددیانتیوں سے مکمل طور پہ آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا سوال ہے یہاں پر بھی قادیانی حضرات سے، جو واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا ان کے مربیان جو ڈیبیٹ کرتے ہیں مسلمان مجاہدین ختم نبوت سے، وہ بتائیں، پوچھیں اپنی جماعت سے کہ یہ دھوکہ تم لوگوں نے کیوں دیا ہے، یہ بددیانتی کیوں کی ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ قادیانیوں میں اتنی جرأت نہیں ہے قادیانی کلٹ کے سامنے، ان کے سامنے یہ سوال کر سکے کہ یہ دھوکہ کیوں کیا گیا ہے، یہ بددیانتی، یہ دھوکہ دہی کیوں کی گئی ہے۔ اس قادیانی کلٹ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کریں گے کہ قادیانی کی اس علمی بددیانتی اور اس دھوکہ دہی کے اس نادر نمونے کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ قطعاً میرے خیال میں یہ نہیں کریں گے، نہ ہی قادیانیوں کے اندر اتنا حوصلہ ہے۔ یہ صرف اور صرف مسلمان ہیں جو اپنے علماء کا گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں، اپنے علماء سے کہتے ہیں کہ دکھائیے یہ بات آپ نے غلط کیوں کی ہے۔ لیکن یہ چندہ دینے والی قوم، چندے پہ پڑنے والے لوگ، اور جو شخص ایسی کوئی بات کرے گا تو اس کا تو ناطقہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو مسالے موجود ہیں کہ جو بھی قادیانی کلٹ کے سامنے قادیانی شخص کھڑا ہوگا، اس کا اس طریقے سے ناطقہ بند کیا جائے گا کہ اس کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اس حد تک اسے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس بندہ ناچیز نے آپ لوگوں کے سامنے قادیانیوں کا یہ دھوکہ سامنے رکھا ہے، اور قادیانی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پھر بھی اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی ایمان موجود ہے، انصاف کرنے کا حوصلہ ہے، تو پوچھئے، پکڑیے گریبان اپنے ان مربیان کا، اس اپنے جعلی خود ساختہ خلیفہ کا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔